السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، مختصر حمد و ثنا کے بعد سورۃ الاسراء یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اس کی آیت نمبر 1 یہ تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ پاک ذات ہے جو اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا، وہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اپنی آیات اور نشانیاں انہیں دکھا دیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ کے اندر تکلیفیں دی گئیں اور انتہائی تکلیفیں دی گئیں۔ جن دنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف میں جا کے تبلیغ کی، وہاں پر بھی نبی علیہ السلام کو تکلیفیں دی گئیں۔ تو اس کے فوراً بعد سیرت نگار لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پریشان تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار کے لیے بلا لیا، اپنی ملاقات کے لیے بلا لیا۔ دیدار نہ کہیں، ملاقات کہہ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسراء اور معراج کروا دیا۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ وہ اسراء اور معراج کب ہوا تھا، کس مہینے کا ہوا تھا؟ اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے کہ وہ رجب کی 27ویں شب کو ہوا تھا، اسی مہینے میں ہوا تھا، کس مہینے میں ہوا تھا، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔
اب قرآن مجید کہتا ہے کہ اسراء اور معراج ہوا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہوا ہے۔ حدیث کہتی ہے کہ اسراء اور معراج ہوا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہوا ہے۔ یہاں پر ایک بات تو یہ کلیئر کر لیں کہ جو بندہ اس پہ انکار کرے کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، چونکہ ہم ایمان بالغیب والے ہیں، ہم اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا، ہم ایمان بالغیب اس کی وجہ سے ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہے، قیامت آنی ہے، جنت ہے، جہنم ہے، اللہ کے فرشتے ہیں، ایسے ہو گیا۔ یہ ساری باتیں ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے، ہمارے پیارے محبوب نے، ہمارے سونے حبیب نے ہمیں فرما دیا ہے، ہم نے اس کو مان لیا ہے۔ اب جو بندہ کہتا ہے کہ نہیں جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ چونکہ عقل کی وجہ سے ہم دین کی ہر بات کو نہیں مانتے، کسی کی بات کوئی عقل میں سمجھ آ سکتی ہے، نہیں سمجھ آ سکتی۔ سنن ابی داؤد کے اندر ایک روایت ہے، صحیح حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر تو دین عقل کے تابع ہوتا تو جو پاؤں کا نچلا حصہ ہے نا، پاؤں کا نچلا حصہ زمین پہ لگتا ہے، مسا وہاں پہ کیا جاتا۔ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ پاؤں کا اوپر والے حصے پہ مسا کر رہے تھے۔ تو اس میں عقل کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ عقل ثابت کرے کہ مسا نیچے کیوں ہے، اوپر کیوں ہے۔ وہ اللہ شریعت دینے والا ہے، وہ پیارے حبیب علیہ السلام اللہ کا پیغام دینے والے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا، پیارے حبیب نے فرما دیا، ہم نے اسے قبول کر لیا۔ یہ ایمان کی بات ہے، عقل کی بات نہیں کہ عقل سے سمجھاؤ۔ اگر عقل کی بات ہے تو پھر بتاؤ کہ اوپر کیوں مسا کرتے ہیں۔ ہم نے شریعت کی دلیل کو مانا ہے چونکہ ہمارے پیارے حبیب نے کہہ دیا ہے۔ بندہ وضو کر کے جب بیٹھا ہوتا ہے نا، باوضو بیٹھا ہے، اس کا وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرتا ہے؟ دوبارہ جاتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، منہ دھوتا ہے، مسا کرتا ہے، پاؤں دھوتا ہے۔ بھئی اس کے ہاتھوں کو کیا ہو گیا؟ اس کے پاؤں کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کے چہرے کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کی ہوا خارج ہوئی ہے نا، تو اس کو یہ چاہیے تھا کہ اتنے حصے کو دھو لے۔ تو یہ شریعت کا ایک حکم ہے، شریعت نے جو حکم دے دیا کہ بندہ باوضو بیٹھا ہے، ہوا خارج ہو جائے، اس کا وضو ٹوٹ جائے، جہاں سے ہوا کا اخراج ہوا ہے وہاں ہم نے کوئی عمل نہیں کیا، نہ اس کو دھویا نہ کچھ اور کیا، گئے دوبارہ وضو کر کے پھر آ گئے، تو پتہ چلا کہ اس میں عقل کی کوئی بات نہیں ہے کہ عقل تمہاری تسلیم کرے تب مانیں گے، عقل تسلیم نہیں کرے تو نہیں مانیں گے۔ کچھ لوگ اسی بات سے انکار کر کے وہ منکر ہو گئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بات کی تصدیق کر کے وہ ہمیشہ کے لیے صدیق بن گئے۔ نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ آج میرے پاس فرشتہ آیا، یہ ہو گیا، آج میں نے یہ دیکھا، آج میں نے یہ دیکھا۔ تو یہ جو استہزاء کرنے والے تھے نا، مشرکین مکہ جو مذاق کرنے والے تھے، وہ طرح طرح کی باتیں بناتے۔ ابو جہل آیا، کہتا کہ آج کو نئی بات ہوئی، تو آپ نے فرما دیا کہ ہاں راتوں رات میں بیت المقدس بھی گیا، آسمانوں پہ بھی گیا، آسمانوں سے واپس بھی آ گیا۔ کہتا یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی، لوگوں کو اکٹھا کر لیا، جی ذرا پھر بتانا۔ آپ نے بتا دیا کہ ایسے ہوا ہے۔ اب وہ بھاگا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، کہتا آج تمہارے نبی نے یہ کہہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میرے نبی نے کہہ دیا کہ تو اس کی تصدیق کرتا ہوں، میرے نبی نے سچ کہا ہے، ابھی پوچھا نہیں، یہ نہیں کہا کہ پوچھیں گے دیکھیں گے چلو اس کی یہ حیثیت ہوگی، ہو سکتا ہے خواب میں ہوگا، ہو سکتا ہے ایسے ہوگا، نہیں۔ تصدیق کی بات یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو فوری طور پہ کہہ دیا کہ ہاں میرے پیغمبر نے فرمایا ہے تو حق فرمایا ہے، بالکل راتوں رات وہاں سے گئے ہیں، بیت المقدس میں بھی، آسمانوں میں بھی، آسمانوں کا سارا قصہ جو میرے حبیب نے بتایا ہے وہ سچ ہے۔ تو ہمارے ایمان کا کیا حصہ ہے؟ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ جو اللہ کا قرآن کہہ دے ہم اسے مان لیں گے، عقل مانے یا نہ مانے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے نا، اور پتہ چل گیا کہ وہ ملکہ بلقیس آ رہی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا عرش کون یہاں میرے پاس لے آئے گا؟ یہ قرآن مجید نے بتایا نا۔
تو یہ سورہ سلیمان کے اندر ہے. تو ایک جن، طاقتور جن، وہ کہتا ہے کہ میں لا سکتا ہوں قبل ان تقوم من مقامک، کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے پہلے میں وہ عرش یہاں پہ لا سکتا ہوں. گویا کہ گھنٹہ 2 گھنٹے اگر محفل چلنی ہے، ان کی نشست چلنی ہے، اتنے ٹائم میں. قال الذی عندہ علم من الکتاب، ایک بندہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا کہ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ بند ہوگی دوبارہ کھلے گی تو عرش یہاں پہ موجود ہوگا. ایسے ہی ہو گیا. یہ اللہ کا کام ہے نا. اب بندہ کہے کہ جی وہ کیسے ہو گیا، تو جو کیسے کہنے والے ہیں نا وہ منکر ہو گئے. جو آمنا و صدقنا کہنے والے ہیں وہ ایمان لے آئے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے، اور وہ کتاب جو کہ جس کے اندر یہ ہے کہ سب سے پہلی بات کہ وہ ایمان بالغیب لانے والے ہیں. اللہ کے حبیب نے جو فرما دیا ہمارا ایمان ہے کہ ایسے ہی ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کو یہ معراج ہوا ہے. اب جب اس کی تاریخ کا ہی نہیں پتہ چلا تو اگلی بات یہ ہے کہ معراج کو ہم کیسے منائیں. ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں جی کہ اگلے دن پوچھو نا کوئی چاہ پہ کہتے نہیں روزہ رکھا ہوا ہے. بھئی وہ کیوں؟ وہ جو رات کو ہم نے عبادت کی تھی، شب معراج تھی نا، صبح کا روزہ رکھا ہوا ہے. تو صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1144 1144 نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی، صرف شب جمعہ کو عبادت کے لیے خاص نہ کیا کرو. ولا تخصوا یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام، اور صرف جمعے کو ہی روزے کے لیے خاص نہ کیا کرو. تو یہ 2 باتیں ہو گئیں، اور اس میں ایک قاعدہ بیان کر دیا گیا کہ عبادت آپ ہر رات کو بھی کر سکتے ہو، کچھ رات سو لیا کرو، کچھ رات جاگ لیا کرو. تو کسی رات کو خاص کرنا کہ صرف شب جمعہ کو ہی عبادت کرنی ہے، صرف جمعے والے دن کا ہی روزہ رکھنا ہے، صحیح مسلم کی اس روایت کے اندر نبی علیہ السلام نے اس بات سے روک دیا. اب اس میں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ہمارے حبیب نے ایسے نہیں فرمایا، چونکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایسے نہیں فرمایا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا قصہ ہم اکثر بیان کرتے ہیں کہ مسجد میں آئے، ٹولیاں ادھر بیٹھی ہوئی ہیں، ٹولیاں ادھر بیٹھی ہوئی ہیں، لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ میں وہ کینکریاں پکڑی ہوئی ہیں. وہ کہتا 100 دفعہ سبحان اللہ کہو، وہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. وہ کہتا 100 دفعہ الحمدللہ کہو، وہ کہتا 100 دفعہ اللہ اکبر کہو. یہ صحیح واقعہ ہے، صحیح روایت ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا تو تمہیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے کوئی بہتر دین مل گیا ہے، اگر نہیں تو پھر تم ضلالت و گمراہی پہ چل رہے ہو. صحابہ ہیں اور تابعین ہیں، یہ آج کے دور کے ہم لوگ نہیں ہیں. ان کو کہا، کہنے والے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا تو تمہیں کوئی اللہ کے نبی سے اچھا طریقہ مل گیا ہے، اگر نہیں تو پھر تم نے ضلالت و گمراہی والا رستہ کھول لیا ہے، اس کا دروازہ کھول لیا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اسراء اور معراج ہوئی ہے، بالکل ہے، قرآن مجید کہتا ہے، حدیث کہتی ہے. اب اس رات کو کیا کرنا چاہیے؟ نبی علیہ السلام جب اسراء اور معراج ہوئی، اس کے بعد کم از کم وہ مدینہ والے 10 سال تو رہے ہیں نا. تو نبی علیہ السلام نے کبھی بھی اس رات کا اہتمام نہیں کیا. صحابہ کرام بھی موجود تھے، صحابہ کرام نے کبھی نہیں کہا کہ حضور آج یہ آپ کی وہ معراج والی رات ہے، حضور آج ہمیں عبادت کا موقع دے دیں، اجازت دے دیں، صبح روزہ رکھ لیں. تو جو کام نبی علیہ السلام نے خاص نہیں کیا اسے ہم خاص نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ فلاں کام کرو وہ ہم کریں گے، نبی علیہ السلام کا فرمان کہ فلاں دن کو یہ کام کرو، یہ 10 محرم کا روزہ رکھو، 9 ذو الحجہ کا روزہ رکھو جو یوم عرفہ ہوتا ہے، اور پھر راتوں میں سے لیلۃ القدر کی تلاش کرو. جن جن راتوں کے بارے میں، جن جن دنوں کے بارے میں کہا گیا ہے، ان دنوں کو تو ہم بالکل اسی دن میں عبادت کریں گے، اسی رات کی تلاش کریں گے، اسی دن کا روزہ رکھیں گے. لیکن جس دن کے بارے میں روایات خاموش ہیں، ان کے بارے میں اگر بندہ کرے کہ میں نے تو یہ کام لیلۃ الاسراء کو ہی کرنا ہے، میں نے تو روزہ اس سے اگلے دن ہی رکھنا ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نے
تو صدقہ و خیرات کرنا ہے، میں نے یہ عربی مہینے کی ہر 11ویں کو صدقہ کرنا ہے، میں نے 11ویں کو ہی صدقہ کرنا ہے، تو یہ دن خاص نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ صحیح مسلم کی جو روایت ہم نے بیان کی ہے، صحیح مسلم کی اس روایت کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ نہ تم اس رات کو، جمعرات کے بعد جو رات شروع ہوتی ہے آگے جمعے والی، اس کو عبادت کے لیے خاص کرو، تو کسی رات کو جس کو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے خاص نہیں کیا اسے ہم خاص نہیں کر سکتے۔ تو لیلۃ الاسراء اور معراج کے حوالے سے یہ بات پکی نوٹ کر لیں کہ قرآن بھی کہتا ہے، حدیث بھی کہتی ہے کہ اسراء اور معراج ہوا ہے، لیکن اس رات کو ہم نے کیا کرنا ہے، اس سے اگلے دن کو کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں بالکل کوئی بھی روایت نہیں ہے، اس لیے کوئی خاص عمل اس رات کا نہیں ہے۔ اور پھر جب یہ کام شروع ہوا نا، تو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 349 ہے، 349، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرج عن سقف بیتی وانا بمکہ فنزل جبریل صلی اللہ علیہ وسلم ففرج صدری، کہ جب یہ اسراء اور معراج شروع ہونے والا تھا نا، میں مکہ میں اپنے گھر میں لیٹا ہوا تھا، جبریل آئے، میرے گھر کی چھت کھل گئی اور جبریل آئے، انہوں نے میرے سینے کو کھول لیا، ثم غسلہ بماء زمزم، پھر زمزم کے پانی کے ساتھ میرے دل کو دھو دیا، ثم جاء بطست من ذہب، پھر ایک پلیٹ جو کہ سونے کی بنی ہوئی تھی اسے پکڑا، ممتلئ حکمتاً و ایماناً، اس کے اندر حکمت تھی، اس کے اندر ایمان تھا، وہ سارے کا سارا حضرت جبرائیل نے میرے سینے کے اوپر ڈال دیا۔ تو نبی علیہ السلام، آپ کا تو پہلے بھی کوئی گناہ نہیں تھا، نبی علیہ السلام تو سب سے افضل ہیں، اللہ کے بعد مخلوقات میں سب سے افضل ہیں۔ آپ کا شک صدر جس وقت ابتدائی عمر کے اندر نبی علیہ السلام حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں وہاں موجود تھے، اس وقت بھی یہ واقعہ پیش آیا، اور جب وہ اسراء اور معراج کروانے لگے تو تب بھی نبی علیہ السلام کے سینہ مبارک کو کھول لیا گیا، پانی کے ساتھ، زمزم کے پانی کے ساتھ دھو دیا گیا، ایمان اور حکمت کے ساتھ بھر دیا گیا۔ تو وہ نبی جن کا کوئی گناہ بھی نہیں، جن کے دل کو پاک کر دیا گیا، صاف کر دیا گیا، اس کے اندر علم، ایمان اور حکمت وہ ڈال دیا گیا، دوبارہ بند کر دیا گیا، اس کے بعد وہ سفر شروع ہو گیا۔ تو ہم ذرا اپنے آپ پہ بھی غور کریں کہ ہمارے دل کیا ہیں۔ ہمارے دل کے اندر جھوٹ بھی ہے، ہمارے دل کے اندر بغض بھی ہے، ہمارے دل کے اندر اپنے بھائیوں کا کینہ بھی ہے، ہمارے دلوں کے اندر برائی کے خیالات بھی ہیں۔ جب وہ نبی علیہ السلام جن کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے اتنا روتے ہیں، اس قدر روتے ہیں کہ حدیث کے اندر ہے کہ یوں آواز آتی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی ہے۔ تو جن کے دل کے اندر ایمان اور حکمت ڈال دیا گیا، جن کے دل کو دھو دیا گیا، وہ تو اتنی عبادت کریں اور ہم کچھ بھی نہ کریں۔ ہم نماز کے لیے بھی آئیں تو پیچھے کی باتیں ہمارے ذہن میں رہیں، ہم قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں تو پیچھے کی باتیں کہ دکان پہ اے لینا ہے، او دینا، فلاں کرنا ہے۔ تو ہمیں اپنے دل کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمارے دل پہ کہیں تالے تو نہیں لگے ہوئے، دلوں پہ کہیں زنگ تو نہیں چڑھے ہوئے، دل کہیں مردہ تو نہیں ہو گئے۔ تو یہ ساری باتیں، یہ جو اسراء اور معراج ہے اس کے حوالے سے کچھ باتوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ نبی علیہ السلام کا دل پاک اور صاف تھا، اسے اس کے باوجود ایمان و حکمت کے ساتھ بھر دیا گیا۔ ہمارے دل کس طرح کے ہیں؟ گناہوں سے اٹے پڑے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، مشہور حدیث ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے، اس کے دل پہ نشان کالا بن جاتا ہے، بنتے بنتے بڑا ہوتا جاتا ہے، بڑا ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پورے دل کے اوپر چھا جاتا ہے، پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ بندہ بڑا خوش ہے جی کہ میرا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، اپنے لباس کو دیکھتا ہے، اپنے پف کو دیکھتا ہے، اپنے یہ سٹائل کو دیکھتا ہے، یہ دیکھتا ہی نہیں کہ میرا دل کس طرح کا ہے۔ تو دل کو صاف ہونا چاہیے، دل کو پاک ہونا چاہیے، دل کو گناہوں سے پاک ہونا چاہیے، دل کے اندر تقوی ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ دل کی طرف، سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا۔ تقوی دل کے اندر ہوتا ہے، تقوی دل کے اندر ہوتا ہے، تقوی دل کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو
پارسا نہ شو کیا کرو کہ میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا نیک ہوں. ہوا اعلم بمن اتقی، کون کتنا نیک ہے وہ اللہ کو سارا پتہ ہے. تو اپنے دلوں کے بارے میں خیال کرنا چاہیے. دل کے اندر سارے کا سارا تقویٰ دل کے اندر ہوتا ہے. ہمارا سارا تقویٰ ہماری زبان کے اندر ہے، ہمارے لوگوں کے اندر ہے. ہم نے اگر نماز پڑھی تو لوگوں کو بتا دیتے ہیں، ہم نے صدقہ کیا تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ چوری صاحب نے بکرا دیتا ہے. پیچھے سے ہی ایسے بٹوا نکالتے آتے ہیں، نکال کے سارے لوگوں کے سامنے لو جی 500 روپیہ چوری صاحب نے دیتا جی، کرو اعلان. تو حضرات ہمارے ساری نیکیاں، یا ہم چاہتے ہیں کہ ہر ہماری نیکی لوگوں کو دکھا دی جائے. اب تو یہ چونکہ یہ فیس بک، واٹس ایپ، یہ سوشل میڈیا آ گیا نا، بندے نے احرام باندھا چڑھا دو فیس بک تے، بندہ جہاز میں بیٹھ گیا چڑھا دو فیس بک تے، بندہ پہنچ گیا جدے چڑھا دو فیس بک تے، بندہ بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہے، لوگوں نے دسو کہ میں اتنے پہنچ گیا. اللہ کے ساتھ بندے تو نے کیا ہم کلام ہونا ہے. حضرات دل کے بارے میں سوچیں کہ ہماری عبادات کس طرح کی ہیں. نبی علیہ السلام کا شک صدر ہوا اور ہمارے تو دل اس طرح پاک کیے ہی نہیں گئے. ہمیں اپنے دلوں کے بارے میں غور کرنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل انہوں نے 2 برتن پیش کیے. نبی علیہ السلام کا ایک برتن اس کے اندر شراب تھی، دوسرا برتن اس کے اندر دودھ تھا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے پھر وہ دودھ والا برتن پکڑ لیا، اس کو پی لیا. تو مجھے کہا گیا کہ آپ نے اخترت الفطرہ، جو فطرت والا کام ہے آپ نے اس کو اختیار کیا ہے. تو یہاں پتہ یہ چلتا ہے کہ اسراء اور معراج کا جو تذکرہ کرتے ہیں اس میں بڑی کوشش کرتے ہیں نا، وہ غور کریں کہ کہیں کو بندہ شراب تو نہیں پیتا. اگر کوئی شراب پیتا ہے تو وہ فطرت سے ہٹ کر کام کرتا ہے. اللہ کا قرآن سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 91 اللہ تعالیٰ نے یہاں شراب کی حرمت نازل کر دی اور پھر اس کے بعد فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، شراب سے رکتے ہو کہ نہیں رکتے ہو. حضرت عمر کہا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انتہینا، ہم بالکل رک گئے ہیں، بالکل رک گئے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2464. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مدینے کے اندر میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا. تب شراب کی ابھی حرمت نہیں آئی تھی اور اس دن کھجوروں کی بہترین قسم کی شراب بنی ہوتی تھی، وہ میں پلا رہا تھا. باہر سے اعلان ہوا تو مجھے حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں جن کے گھر کے اندر یہ سارے لوگ بیٹھ کے یہ شراب پی رہے تھے، کہتے ہیں کہ باہر دیکھو کیا اعلان ہوا ہے. انہوں نے جا کے دیکھا. حضرت انس کہتے ہیں کہ اعلان یہ ہوا ہے کہ شراب حرام کر دی گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ باہر اس کو بہا دو. مدینے کی گلیوں کے اندر بنی بنائی شراب بہا دی گئی. تو ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ جس وقت کسی مسئلے کا پتہ چل جائے اسے فوری طور پہ ترک کر دیا جائے. یہ نہ کہا جائے کہ شادی ہو جائے گی پھر داڑھی رکھاں گا، یہ نہ کہا جائے کہ جب ریٹائر ہو جاؤں گا اس کے بعد داڑھی رکھوں گا، یہ نہ کہا جائے کہ بچوں کی شادیوں سے فارغ ہو جاؤں گا پھر پنجے نمازاں قائم کر لینی ہیں. تو حضرات یہ بات نہیں ہے. جب جس مسئلے کا پتہ چل گیا تبھی اس کے اوپر عمل کیا جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ انتہینا. تو یہ اس واقعے سے ہمیں یہ ایک سبق حاصل ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ برائیاں کرتا ہے، شراب پیتا ہے، تو اس سے رک جانا چاہیے. حتیٰ کہ لوگوں کو اتنی پریشانی ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ قد قتل قوم وہی فی بطونہم، چلو جن کے پاس گلاس تھا، جام تھا، شراب پینے لگے تھے، انہوں نے تو چھوڑ دی. جس کے منہ کے اندر تھی اس نے تو کہہ کر دی، باہر نکال دی. جن کے پیٹ کے اندر ہے وہ تو ہلاک ہو گئے. اب صحابہ کرام ان کی نیت کتنی صاف ہے، ان کے دل کے اندر اللہ کا خوف کتنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ شراب اب حرام ہوئی ہے، جو پیٹ کے اندر ہے تو اب اس کی وجہ سے تو ہم ہلاک ہو گئے. اللہ کا قرآن نازل ہو گیا. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 93 نازل ہو گئی. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، اہل ایمان ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے جو پی چکے ہیں، جو اس سے پہلے کھا چکے ہیں، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، آئندہ کے لیے رک جانا ہے. تو حضرات صحابہ کرام اس بات سے پریشان تھے جس کو اللہ کے قرآن نے بھی کہہ دیا کہ ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے جو پہلے سے پی چکے ہیں. ایک بندے نے مال حرام اپنے پیٹ کے اندر ڈالا ہوا ڈرتا ہی نہیں ہے. مال حرام اس نے لباس پہنا ہوا ڈرتا ہی نہیں ہے.
مال حرام کی کوٹھی ہے، گاڑی ہے، اس کے بینک، یہ سارا کچھ بھرا ہوا ہے، ہم ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ وہ حدیث ہے نا کہ ایک بندہ لمبا سفر کر کے چلا جاتا ہے، اللہ کے گھر میں جا کے کہتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک، آگے سے آواز آتی ہے کہ کوئی لبیک نہیں ہے، کوئی قبول نہیں ہے، اس لیے کہ مطعمہ حرام، کھانا حرام کا، پینا حرام کا، پہننا حرام کا، اس کا یہ جسم سارے کا سارا حرام مال سے بنا ہوا ہے۔ انا یستجاب لذالک، اس کی دعا کیسے قبول ہونی ہے؟ تو برائیوں سے بچے، تب پتہ چلے گا کہ ہم نے اسراء اور معراج والے واقعے سے ایک سبق یہ حاصل کیا ہے کہ برائیوں سے بچ جانا ہے۔ خاص طور پہ اگر کوئی بندہ شراب پیتا ہے، شراب بیچتا ہے، شراب کا کاروبار کرتا ہے، اس سے رک جانا چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 172 ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد جب وہاں پہنچ کے نا بیت المقدس کے اندر، تو وہاں پر پہنچ کر میں نے دیکھا کہ انبیاء کرام وہاں پر موجود ہیں، اور اس میں فَإِذَا مُوسَىٰ قَائِمٌ يُصَلِّي، اس سفر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا، اور فرمایا کہ وَإِبْرَاهِيمُ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ نے فرمایا کہ جس طرح میری شکل و شباہت ہے، میرا پیارا چہرہ ہے، اسی طرح ملتا جلتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چہرہ تھا۔ تو کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جب وہاں پر موجود تھے اور اسی وقت نماز کا وقت ہو گیا تو فحانت الصلاۃ فاممتہم، تو نبی علیہ السلام نے سارے لوگوں کی امامت کروا دی، سارے کے سارے انبیاء کرام کی۔ اب یہاں بندہ یہ بھی نہ کہے کہ جی فلاں نبی تو وہاں تھا، فلاں نبی یہاں تھا، وہ کیسے وہاں پر سارے کے سارے موجود ہو گئے تھے؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ اسراء اور معراج ہوا ہی نہیں ہے، صرف خواب کا واقعہ ہے سارا۔ تو اگر خواب کا واقعہ تھا تو پھر کافروں کے اس کے اندر اچھلنے کودنے کی تو بات ہی نہیں تھی۔ اگر کوئی بندہ آج یہاں کہے کہ میں سویا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ میں بیت اللہ میں یہ کر رہا ہوں، تو کوئی بندہ انکار نہیں کرے گا، بھی ہو سکتا ہے بیت اللہ میں دیکھا ہوں۔ ایک بندہ کہے کہ میں سویا ہوا تھا، میں جہاز پہ بیٹھا ادھر کو جا رہا تھا، لوگ کہیں گے ٹھیک ہے۔ تو جو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں راتوں رات گیا اور میں نے خود یقظے کی حالت میں، جاگنے کی حالت میں یہ سارا سفر کیا ہے، اور جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ مکمل طور پہ سفر کیا ہے، تو اسی وجہ سے تو کافر کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو جس وقت یہ ہو گیا، اس کے بعد پھر آسمانوں کی سیر شروع ہو گئی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4855، حضرت مسروق ابن الاجدع وہ کہتے ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا کہ کیا نبی علیہ السلام جب اوپر آسمانوں پہ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا تھا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں لَقَدْ كَفَّ شَعْرِي مِمَّا قُلْتَ، کہ تو نے یہ بات کہی ہے اس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں کہ اَيْنَ أَنْتَ مِنْ ثَلَاثٍ، یہ تین باتیں غور کر لیں، ان تین باتوں میں سے ایک بات یہاں ذکر کرتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ من حدثک ان محمدً صلی اللہ علیہ وسلم رعا ربہ فقد کذب، جو بندہ یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء اور معراج والی رات کو اللہ کو دیکھا تھا تو اس بندے نے جھوٹ بولا ہے۔ تو اسراء اور معراج والی رات کے اندر اللہ کی ملاقات ہوئی ہے، لیکن اللہ کے چہرے کا دیدار نہیں ہوا۔ اللہ کے چہرے کا دیدار انشاءاللہ ہم سب لوگ جنت پہ جا کر کریں گے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 178 حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ حل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے اللہ کو دیکھا تھا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نور انا اراہ، وہ نور ہے، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا تھا؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، وہو یدرک الابصار، وہ ہر چیز دیکھ رہا ہے۔ تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس موقع پر چونکہ اختلافی بات ضرور ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا ہے، لیکن ان احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسراء اور معراج والی رات سارے کا سارا واقعہ ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، لیکن پردے کے پیچھے ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار اس وقت نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے کو سمجھنے کی اور اس کے اندر جو جو عبرت کے سامان ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 173 है। नबी अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि इसरा और मेराज वाली रात नबी अलैहिस्सलाम को 3 बातें दी गईं। पहली बात यह है कि 5 नमाज़ें फ़र्ज़ कर दी गईं। दूसरी बात ये कि सूरतुल बकरा की आखिरी जो आयात हैं वो अता की गईं। और तीसरी बात कि ग़ुफ़िर लिमन लम युशरिक बिल्लाहि मिन उम्मतिही शैअन, जो बंदा अल्लाह के साथ शिरक नहीं करता उसको अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। और सही बुखारी की हदीस नंबर 3887, उसके अंदर वो मशहूर वाक़या है कि नबी अलैहिस्सलाम को जिस वक़्त नमाज़ें दी गईं तो 50 नमाज़ें दी गईं। नबी अलैहिस्सलाम थोड़ा सा वापस आए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा तो उन्होंने बताया कि 50 नमाज़ें फ़र्ज़ कर दी गई हैं। हज़रत मूसा कहते हैं कि मैंने अपनी कौम को देखा है, मैं कौमों के हालात को जानता हूँ, आपकी उम्मत से 50 नहीं पढ़ी जानी। अल्लाह के पास जाओ, अल्लाह से कहो कि या अल्लाह थोड़ी सी कम कर दो। एक हदीस के अंदर आता है कि 5 कम कर दी, एक हदीस के अंदर आता है कि आशर 10 कम कर दी। बारकैफ सही मुस्लिम की रवायत में है कि 5 कम कर दी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हजूर फिर जाएं। आप फिर गए, फिर और कम कर दी गई। तो करते करते ये 5 रह गई। जब 5 रह गई ना तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हजूर फिर जाएं अपने अल्लाह के पास और अल्लाह से तखफीफ मांगे, आपकी उम्मत से 5 नहीं पढ़ी जानी। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे तो अब शर्म आती है, कैसे अल्लाह को जाके कहूँ कि 50 में से 5 रह गई हैं, अब अगर 5 भी कहूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब इसके बाद मैं नहीं जा सकता कि अल्लाह ताला ने इतनी कमी कर दी है। और सही मुस्लिम की हदीस नंबर 162 है कि अल्लाह ने फरमाया या मोहम्मद इन्नहुन्ना खम्सु सलावातिन कुल्ला यौमिन व लैलतिन व लिकुल्लि सलातिन अशरुन फ़ज़ालिका खम्सूना सलातन। ये 5 नमाज़ें हैं और हर नमाज का 10 जितना अजर होगा। दिन और रात के अंदर जो बंदा 5 नमाज़ें पढ़ेगा उसे 50 का ही सवाब मिल जाएगा। तो ये 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की गई हैं। हम उस रात के लिए तो बड़ी कोशिश करते हैं कि रात को जागना ही जागना है, अगले दिन का रोज़ा रखना ही रखना है। तो इनसे पूछा जाए कि कितने बंदे हैं जो इस रात को नमाज फ़र्ज़ की गई, जो बंदे इस बात का अहद करते हैं कि हम 5 वक़्त की नमाज हमेशा हमेशा के लिए पढ़ा करेंगे। तो नमाज़ पढ़नी चाहिए ना, इस तरफ आना चाहिए। और लैलतुल इसरा और मेराज का एक वजीफ़ा बयान करके अपनी बात को ख़त्म करते हैं। जामे तिर्मिज़ी की रिवायत हदीस नंबर 3462 सही हदीस है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लैलतुल इसरा और मेराज की उस वक़्त ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी उम्मत को जाके मेरा सलाम भी कहना और साथ उम्मत वालों को कह देना कि जन्नत बड़ी अच्छी है, इसकी मिट्टी बड़ी पाक है, इसका पानी बहुत मीठा है, लेकिन यह चटियल मैदान है। व अन्ना गिरासहा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। के जन्नत में दरख्त लगाने हैं तो सुबहान अल्लाह कहते जाया करो, दरख्त लगता जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह कहते जाया करो, दरख्त लगता जाएगा। अल्लाह अकबर कहते जाया करो, दरख्त लगता जाया करेगा। तो ये लैलतुल इसरा और मेराज का वजीफ़ा है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नबी अलैहिस्सलाम को बताया कि उम्मत को मेरा सलाम भी कहना और साथ ये वजीफ़ा बता देना। तो हमें तो उस बातों पे अमल करना चाहिए ना, जो चीज़ें हमें इसरा और मेराज के मौका पर दी गई, जो हमें कुरान में दिया गया, जो अहादीस में दिया गया, हमें तो उसके मुताबिक अमल करना चाहिए ना। उस पर हम गौर ही नहीं करते और सिर्फ एक दिन के लिए जिसके बारे में कोई रिवायात में कोई चीज़ आती ही नहीं, उसके बारे में हमें बड़े फ़िक्र होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें गौर व फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सही किताब व सुन्नत के मुताबिक अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसरा दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम वख्ज़ुल मन ख़ज़ला दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अहफ़ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन वाज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन वाज़िल्ल कुफ्र वल काफ़िरीन वाज़िल्ल बिदअत वल मुब्तदिईन। अल्लाहुम्मा
دمر دیارهم وخرب بنيانهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. تعادلوا عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.